السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میں آپ کا اکثر یوٹیوب چینل، فیس بک چینل دیکھتا رہتا ہوں، اور میرا جی چاہا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں۔ وہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہیں اگر وہ رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، اگر وہ کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل، آپ کا جو سوال ہے آج کے معاشرہ کے مطابق ہے، اور اس چیز کی بہت ہی ضرورت ہے۔ واقعی ایسے نوجوان ہیں جن کو وضو کا پتہ تک نہیں کہ وضو کن اعضاء پر جائے تو ہو جاتا ہے پانی، اگر کن اعضاء پر نہ جائے تو پانی وضو نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وضو کے اندر جو فرض قرار دی گئی ہیں وہ چار چیزیں ہیں۔ چار جو وضو کے اندر فرض قرار دی گئی ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وضو کے اندر چہرے کا دھونا فرض ہے، اور چہرہ کا جو حصہ ہے جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اس تھوڑی کا جو یہ حصہ ہے اس تک دھلنا اس چہرے کا فرض ہے۔ اس میں سے اگر ذرا بھر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، آپ کی جو یہ کونیاں ہیں، بازو ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، ان کو آپ نے یہاں تک دھو لینا ہے، اور اس میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ چاہے انگلیاں ہیں، اس کے درمیان یہ جو جگہ ہیں یہ کبھی کبھار خشک رہ جاتی ہیں تو ان سے وضو نہیں ہوگا کونیوں سمیت، بلکہ تھوڑا سا اوپر روشنائی تک، پانی کی روشنائی ہو اوپر تک، تو یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ نمبر 4 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور یہ جو مسح ہے آپ یہ 3 انگلیاں ایسے ملا لیں گے اور ان 2 کو چھوڑ کر رکھیں گے، تو اس میں آپ کا مسح جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، سنن و مستحب بھی اس میں ادا ہو جائیں گے۔ آپ یہاں پیشانی سے لے کر گدی تک لے کر جائیں گے تو یہ چیزیں مس کریں گے، یہ مس کریں گے پیچھے جانے تک، اور جب واپس ہٹیں گے تو پھر ان چیزوں کو یوں مس کر لینا ہے، یہاں تک لے آنا ہے۔ پھر یہ جو انگلیاں یہ کانوں کے سوراخوں کے اندر جو ہے آپ نے یوں ڈالنی ہے، یہاں تک، یہ دیکھیں یہاں تک پہنچنے میں پھر یہ انگوٹھے جو ہیں ان کو یہاں سے چھو لینا ہے، یوں کر لینا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے کہ اوپر جو ہے آپ نے یوں مسح کرنا ہے، مسح کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسے یہ انگلیاں اس میں ڈالنی ہیں، یہ اس میں ڈالنی ہے، اس میں سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، مستحب بھی ادا ہو جائیں گے، فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، اور جو لوازمات وضو کے اندر ہیں، تو یہ بہترین طریقہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنے کا۔ اور اس کے بعد آپ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو جب دھو لیں گے تو آپ بلکہ جو انگلیوں کے اندر جگہ باقی بچتی ہیں ان میں بھی نل سے تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑ کرنا، اس کے اندر جو سن وغیرہ ہیں یہ پاؤں کے، اس کے اندر بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے اور انگلی سے جو ہے خلال کرنا ہے اس کا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جب پاؤں پر آپ خلال کرنا چاہتے ہیں تو بایاں پاؤں نہیں بلکہ دایاں پاؤں، اس کی دائیں چھنگلی سے آپ نے خلال کرنا شروع کرنا ہے انگوٹھے تک، پھر انگوٹھے سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا اور چھنگلیاں تک ترتیب وائز آپ نے خلال کرنا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی پانی پہنچائیں گے تب آپ کا وضو مکمل ہوگا۔
تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو مکمل کر لینے سے وضو ادا ہو جاتا ہے، اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ باقی سنن و مستحب کی بات الگ ٹاپک پہ ہے، پھر انشاءاللہ بعد میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام نوجوانوں کو صحیح طریقہ سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔